السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نعمان حیدر اور میرے ساتھ موجود ہیں حفیظ درویش. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے حوالے سے. چونکہ پاکستان میں جو صحت کا شعبہ ہے وہ آلریڈی ایک نگلیکٹڈ ترین شعبہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو بجٹ ہے اس میں عوام کی صحت کے لیے جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ رقم نہیں رکھی جاتی. اور یہی وجہ ہے کہ جو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو ہاسپٹلس ہیں وہاں پر علاج کروانے پر مجبور ہیں. اسی طرح جو اپنے بچے ہیں ان کو انتہائی مہنگی تعلیم دلوا کر جو ہے وہ پرائیویٹ جو میڈیکل کالجز میں جو ہے ڈاکٹر بنایا جاتا ہے. لیکن ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ جو اس دفعہ ٹیسٹ ہوا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا, اس میں جو ہے ثبوت ملے ہیں, واضح طور پر ثبوت ملے ہیں کہ جو پیپر ہے وہ جس دن پیپر تھا 10 تاریخ کو ان کا جو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ جو تھا اسی دن جو ہے وہ صبح کے ٹائم جو ہے واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ پیپر لیک ہو گیا حفیظ صاحب, اور وہ سرکولیٹ ہوتا رہا مخصوص لوگوں تک اور اس سے مستفید ہوئے یقینی طور پر جو ہے. چونکہ اس کا اگر تھوڑا سا میں بات کروں کہ اس ٹیسٹ کے حوالے سے تو اس میں 50% مارکس ہوتے ہیں جو آپ کی بیک گراؤنڈ اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے, میٹرک کے 10% اور اسی طرح FSC کے 40% اور 50% اس میں مارکس انکلوڈ ہوتے ہیں اس ٹیسٹ کے, اس مخصوص ٹیسٹ کے. اس حوالے سے جو ہے وہ ہم PMDC کے جو مختلف سورسز سے ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یار یہ جو سسٹم ہے نا کہ جو انہوں نے دیکھیں ایک بچہ جو ہے وہ پہلے میٹرک میں جو ہے وہ اتنی محنت کر کے اتنے مارکس لے کر آتا ہے, پھر اس کے بعد FSC میں جو ہے وہ اتنے مارکس لیتا ہے, 1100 سے تھوڑے سے ہی کم ہوتے ہیں, تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہے اور آلموسٹ پورے مارکس ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے ایک فلٹر لگا دیا اس ٹیسٹ کا جس کا جو ہے وہ کوئی سر پاؤں نہیں ہے, اور بہت سارے بچے جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں کہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا یا اس طرح کی جو بہت ساری جو دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی انوملٹیز اور جو ارریگولیرٹیز جو ہیں وہ پیپر سیٹنگ کرنے کے اندر بھی جو ہیں وہ پرابلمس ہیں, اور جو انہوں نے اپلوڈ کی تھیں وہ اس میں بھی مسٹیکس ہیں اور اس کی بھی شکایت کی ہے. ہاں جی, اس کی جو OMR ہے جو آپٹیکل مارک ریکگنیشن جسے کہتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ بہت سارے بچوں نے شکایت کی ہے. لیکن المیہ یہ ہے اور خاص طور پر جو ہے وہ PMDC کے لیے, سیکٹری ہیلتھ کے لیے اور پرائم منسٹر کے لیے یہ ایک جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. چونکہ بہت سارے بچوں نے درخواستیں دی ہیں پرائم منسٹر کو, PMDC کے جو صدر ہیں ان کو, اور اس کے علاوہ جو ہے سیکٹری ہیلتھ کو. اور اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک درخواست ہے میرے سامنے اور یہ ہم اپنی اسکرین پر بھی چلائیں گے. اس میں لکھا ہوا ہے اٹ از اسٹیٹڈ دیٹ آن 10/9/2023 morning some WhatsApp group indicates that the paper is already leaked and there is a chance that the paper may be cancelled. However, I appeared in the MDCAT test held on 10/9/2023 at Islamabad. It was very shocking for me that when I came out of hall after test, a complete secret confidential booklet of 25 pages of question paper was available on social media. Nothing is marked by the candidate on this booklet with pen pencil. It is not possible that any candidate has taken these pictures in the exam center. Pages are also not folded, and it seems that this booklet was used for unfair means. To give the fair chance of competition to all the candidates, paper may be taken again and inquiry may also be conducted as to why this question paper is available on the social media. It is reiterated that question booklet is secret confidential and is taken back from the candidates after conduct of examination. Moreover, it is also reported by the print media, social media, electronic media that the MDCAT paper held across the country were available before the start of paper. اچھا, اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں تو لیکن حفیظ صاحب یہ جو پیپر کا جو لیک ہونا اس حوالے سے جو ہے وہ PMDC کے ہم سورسز سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ سسٹم ہی کرپٹ ہے کہ یہ والا یہ نظام ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مطلب آپ کون سی کو نہیں بات کر رہے ہیں, یہ مطلب یہ تو
لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے وہ مطلب یہ بھی کہنا تھا کہ جناب یہ جو کونسل بنتی ہے پی ایم ڈی سی کی، جو الیکٹڈ کونسل ہوتی ہے، ڈاکٹرز کا جو ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو پی ایم ڈی سی میں اس لیے آتا ہے تاکہ پی ایم ڈی سی میں جو ہے ایک تو آپ کو پتہ ہے فنڈز بہت زیادہ ہیں، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی جو ریونیو جنریشن کے حوالے سے بات کریں نا کہ اس بار یہ کتنا ریونیو جنریٹ کیا. بالکل اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر رضوان تاج جو پریزیڈنٹ پی ایم ڈی سی ہے، وہ ایک میڈیا پر بات کر رہے تھے ایک میڈیا کورسپونڈنٹ کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا کہ جو یہ والا جو ٹیسٹ ہوا ہے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کا، اس میں 1,80,534 لوگوں نے شرکت کی. بالکل ایسا ٹھیک ہے، جس میں سے پنجاب سے 66,875، سندھ سے 40,528، کے پی کے سے 46,439، بلوچستان سے 9,230، گلگت سے 926، اے جے کے سے 4,036، اور آئی سی ٹی یعنی کہ وفاقی دارالحکومت میں اتنے زیادہ برینز ہیں، اتنے زیادہ لائق لوگ ہیں کہ 12,118 لوگوں نے حفیظ صاحب جو ہے وہ صرف اسلام آباد سے شرکت. اور سعودی عرب اور یو اے ای میں بھی یہ ایگزام کنڈکٹ ہوا، اور 382 لوگوں کے لیے 382 خاص قسم کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے لیے جو ہے وہ $150 فیس رکھی گئی اور یہ ایگزام لیا گیا. اور یہ جو پاکستان میں جن لوگوں سے ایگزام لیا گیا جن کی تعداد 1,80,534 بنتی ہے، ان سے جو ہے وہ 6,000 کے حساب سے فی اسٹوڈنٹ 1,08,32,00,000 فیس وصول کی گئی. آپ دیکھیں کہ کتنا مطلب، اور 6,000 روپے جو ہے فیس. آپ دیکھیں یہ اس میں وہ بچے بھی تھے سر جو مارجنلائزڈ ہیں، یہ وہ بچے بھی تھے جو سیلاب زدہ علاقوں کے تھے، اس میں وہ بچے بھی تھے جو دور افتادہ اور جو پسماندہ علاقوں کے ہیں اور جن کے پیرنٹس یہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ان سب سے اکراس دا بورڈ 6,000 ایچ اسٹوڈنٹ چارج کیا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچے کو ایگزامینیشن ہال میں کتنا اس کے اوپر ایکسپینڈیچر آتا ہوگا؟ اچھا، اس میں ایک قابل غور بات ہے، اگر 1,80,534 لوگوں نے اس ایگزام میں شرکت کی ہے تو پاکستان میں جو اوسطاً سالانہ جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں وہ تقریباً 18,000 کے قریب ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اس کا جو 10% ہے. تو باقی جو 90% لوگ ہیں جو ایم بی بی ایس کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، چند لوگ تو ان میں سے ہوتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں. دوسرا اس میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ جن کا میرٹ نہیں بنتا، کیونکہ جو میرٹ پاسنگ ٹوٹل مارکس ہے اس میں 200 ہیں، جبکہ 180 182 اگر آپ کے مارکس ہیں اس میں سے، تو تب کہیں جا کے آپ کا جو ہے نا وہ کسی جو پبلک سیکٹر انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر ایڈمیشن ہوگا. نہیں تو آپ کو جو ہے وہ ڈونیشن دینا پڑے گا، بہت بڑی اماؤنٹ دینی پڑے گی، ہیفٹی اماؤنٹ ہوتی ہے. ہاں جی، وہ آپ دیکھیں جو 5 سال کا یہ جو دورانیہ ہے اس میں 1 کروڑ جو ہے 1 کروڑ کا فی صاحب ایک ڈاکٹر بنتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس بننے کے بعد جب اس نے اتنے زیادہ پیسے لگائے ہیں، پھر اس کا ایک لائف سٹائل بھی ہے، اس نے ایک اچھی ایجوکیشن لی ہے، اس نے فارماسیوٹیکل ایجنسیز وہ جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ اس نے کمیشن بھی طے کرنے ہیں پھر. ٹھیک ہے، اور جو ہے الٹے سیدھے انجیکشن بھی لگانے ہیں لوگوں کو، ایک ہی جگہ پہ 10 دوائیاں لکھ کے دینی ہیں، اور بے ہنگم اور بے ترتیب بے تکے ٹیسٹ بھی کروانے ہیں، اور بھی 100 طرح کے تجربے کرنے ہیں. ہاں یہ تو ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں جو سٹینڈرڈز ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج جس کی 100 سیٹیں ہیں اس کے لیے جو ہے وہ 500 بیڈ کا ہاسپٹل ہو. تو یہ مطلب ایک ایسی جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. اب آپ جو ہے وہ رہتے ہیں جس جگہ پر، وہاں پہ ایک راول میڈیکل کالج ہے جس کا ماشاءاللہ مطلب ایک متھا ہی متھا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ تھوڑا سا آگے جائیں تو ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو وہ نہ تو ہاسپٹل ہے، برائے نام سے ایک ہاسپٹل ہے، اور خانہ پوری جس کو کہتے ہیں، خانہ پوری، جی بالکل ایسا. 500 بیڈ کا ہاسپٹل جو ہے وہ سر بناتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے بندے کو کہ 500 بیڈ کا ہاسپٹل. سر آپ دیکھیں، آپ نے سارا جو لوڈ ہے پمس پہ، پولی کلینک کے پہ، اور اسی طرح جو پبلک سیکٹر کے جو ہاسپٹلز ہیں پنڈی میں ان پہ ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان جو ہاسپٹلز ہیں جنہوں نے مطلب یہ کمٹمنٹ، یہ ان کی ایفیلیشن میں جو بیسک کرائیٹیریا ہے اس کو یہ فلفل نہیں کرتے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کا سٹاف ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بس وہ جو ہے وہ خانہ پوری ہے، اور اس کے مطابق ان کو ایک تو پے نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ سٹاف جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ نہیں کر سکتا کام. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ ایک مخصوص باؤنڈریز ہیں، 25 کلومیٹر کے اندر آپ نے وہ رکھنا ہوتا ہے ان کا جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے.
ٹھیک ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تضاد ہے, اور جو 1 یا 2 ہاسپٹلز انہوں نے شو کیے ہوتے ہیں وہ بھی بس جو ہے وہ پورا سورا جو ہے نا وہ سسٹم ہوتا ہے. نہیں, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جہاں پہ میڈیکل کالجز کی ایک تعداد ہم نے لکھی تھی ٹوٹل. ہاں بالکل, ذرا وہ نکالیں نا تو اس حساب سے ہمارے پاس اتنے ہاسپٹلز ہیں, اس لیول کے ہاسپٹلز ہیں. جی بالکل. پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جو انٹریز ہیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی جو ویب سائٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ 75 میڈیکل کالجز ہیں, اسی طرح 18 جو ہے وہ ڈینٹل کالجز پرائیویٹ کالجز, اور اس میں جو ہے وہ اوسطاً جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ جو میڈیکل کالج ہے اس میں اوسطاً جو ہے وہ 100 سیٹیں ہوتی ہیں, 120 بھی ہیں, 150 بھی ہیں, بعض اچھے ہاسپٹلز بھی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ڈینٹل کالجز کی اوسطاً جو ہے وہ 50 سیٹیں ہوتی ہیں, لیکن بعض کی بہتر بھی ہے. پبلک سیکٹر میں جو ہے وہ 48 میڈیکل کالجز ہیں, اور ان میں آپ کو پتہ ہے پیمز جیسے ان میں 300 350, جیسے کنگ ایڈورڈ جو ہے اس کی 350 سیٹس ہیں. اسی طرح جو پبلک سیکٹر کے جو ڈینٹل کالجز ہیں ان کا بھی انفراسٹرکچر کافی بہتر ہے, اور 18 میڈیکل کالجز ہیں. اچھا, اس میں ٹوٹل جو ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں جو PMDC ویب سائٹ کے مطابق جو ہے وہ 2,74,994 ہیں حفیظ صاحب, اور اس میں جو ڈینٹسٹ ہیں وہ 27,428 ہیں, جن میں سے میل ڈینٹسٹ جو ہیں ان کی تعداد 9,348. اسی طرح فیمیل جو ہیں وہ 18,080. میل میڈیکل پریکٹیشنرز کی تعداد جو ہے وہ 1,31,274, جبکہ فیمیل میڈیکل ڈاکٹرز کی جو تعداد ہے وہ 1,16,292. جبکہ حیران کن بات یہ ہے کہ 70% جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں حفیظ صاحب وہ MBBS کی ڈگری تو لیتی ہیں, اس کے بعد ہاؤس جاب بھی کی, اپنا آپ کو بطور ڈاکٹر رجسٹرڈ کروایا, اور اس کے بعد جو ہے وہ شادی کی اور گھر بیٹھ گئے. جی, یہ ایک مطلب بہت بڑا ویسٹیج آف ریسورس بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا 70%, یہ ابھی آپ کیلکولیشنز بہت زیادہ نکالتے ہیں, تو آپ نے ایک کیلکولیشن نکالی کہ اگر اتنے ڈاکٹرز ہیں 2,74,994 ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں, تو اس حساب سے جو ہے وہ 1,009 لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. پھر آپ نے بتایا جی کہ اگر 27,428 ڈاکٹرز ہیں تو آپ نے 25 کروڑ پہ اس کو تقسیم کیا تو 9,114 لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک ڈینٹسٹ ہمارے پاس موجود ہے پاکستان میں. اور یہ وہ چیزیں ہیں سر کہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھائی جو ہیں ایک اور میں یہ اسی وجہ سے پنپتے ہیں. ایک اور ہم کچھ روز قبل ہمارا نا یہ جو G10 جو PMDC کا جو آفس ہے, ہیڈ کوارٹر ہے ان کا, وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پر باہر بہت زیادہ بچے جو ہے وہ جمع تھے. ٹھیک ہے. اور وہ پٹ رہے تھے کیوں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, باہر سے MBBS ہم نے کیا ہے. بالکل, ان کے لیے NRE ان کا ایک ایگزام ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو پاسنگ مارکس کا کرائیٹیریا ہے وہ 70% کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو فیکٹس ہیں کہ 2675 لوگ اپیئر ہوئے, اور مایوس کن جو رزلٹ آیا 1.9% پاسنگ رزلٹ تھا ان کا. اور یہ مطلب آپ نے جو ہے وہ ڈسکریج کرنے والی بات ہے ایک طرح سے. ایک تو وہ ظاہر ہے انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا, باہر سے ایک تو پڑھے, ٹھیک ہے, اوپر سے یہاں پر آ کے جو ہے وہ پاکستان جیسے غریب ملک میں جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ یہ ساری چیزیں جو پروفیشنلی ان کی خامیاں وہ ساری ایک طرف, لیکن ڈاکٹرز جو ہیں وہ جو اچھے ہیں, جو قابل ڈاکٹرز ہیں, اور جو اس کو جو ہے وہ مشن سمجھ کے کرتے ہیں, وہ یقینی طور پہ مسیحا ہیں. بالکل ایسا ہے. یہ سر یہ جو 2600 بندے نے جو اس کو اپلائی کیا, تو اس میں یہ 52 ڈاکٹر بنے ہیں پاکستان میں, پاس ہوئے ہیں. ان کے 52 سے 53 ڈاکٹر جو ہیں یہ جو باہر سے آ کے جنہوں نے ایگزام دیا یہ NRE کا. جو پرابلم یہ ہے سر کہ ایک تو خطیر زر مبادلہ باہر گیا ان لوگوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. پھر یہ واپس آئے, اور اب یہ جو ہے PMDC ان کو پاس ہی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ ریسورس ضائع ہوا, وہ سارا کچھ ضائع ہوا, اس پہ کوئی پالیسی نہیں کلیئر کٹ, اور نمبرز بھی بڑھائے گئے. بالکل. لائک آپ ان کے نمبر جو ہیں وہ کم رکھیں نا, ان کے لیے پاسنگ کرائیٹیریا اگر آپ نے رکھنا ہے تو کچھ اس طرح کا رکھیں کہ وہ لاجیکل بھی ہو. اچھا, اس میں جو MD CAT پہ ہم واپس آتے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹ ہے جس میں بہت سارے درجنوں مقدمات بھی ہوئے چیٹنگ کے, اریسٹ کیے گئے لوگ, جی لوگ اریسٹ جو بچے چیٹ کر رہے تھے. چونکہ یہ جو ہے ایک تو شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی جو اسلام آباد میں یہ ایگزام کنڈکٹ کر رہی تھی, اسی طرح جو
پیپر انہوں نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی لاہور کی، اسی طرح بلوچستان، سندھ اور کے پی کے جو ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ڈیزگنیٹڈ تھی پیپرز کے لیے. تو سب سے جو امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ یہ جو پیپر لیک ہوا ہے اس پہ جو ہے وہ جو پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ڈی سی کے، ان کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں کی خدمات حاصل کی جائیں تاکہ وہ واٹس ایپ، یہ مطلب ہمارے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی آن دا ریکارڈ ہے. ہاں جی، اس میں بے شک کوئی اگر اپنا میسج ڈیلیٹ بھی کر دے لیکن جو اس کی انٹرنیٹ پہ جو اس کی اویلیبلٹی جو موجود رہتی ہے، ٹائم کی بھی موجود رہتی ہے، وہ ہماری ایجنسیز کے پاس بھی موجود ہے. اور اس پہ جو ہے وہ یقینی طور پر آج کل جو ہے وہ ان ایکشن ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، اور ایگریکلچر ریولوشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور اب جو ہے وہ اسمگلرز کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیے جا رہے ہیں. بالکل. تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا، میں نگران پرائم منسٹر سے بھی گزارش کروں گا کہ جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے اس کے جو اس کو اس کی روح کے مطابق چلایا جائے. 6,000 روپیہ جو ہے وہ آپ نے بے تکی فیس رکھی ہوئی ہے، اس کی بہت زیادہ فی ہے یہ، اور آپ اس میں جو ہے وہ کمی کریں. اور اسی طرح جو ڈاکٹرز کی جو رجسٹریشن ہے اور اس کے علاوہ جو ان کے دیگر فیسلٹیز ہیں، خاص طور پر ایکسپیرینس کے حوالے سے، حفیظ صاحب آج سے چند سال پہلے ہم نے ایک سٹوری کی، اس میں جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کی اپنی کوئی قابلیت نہیں تھی، اور جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے ان کے وہ ایکسپیرینس بنا کے دے رہا تھا، ٹھیک ہے، ٹیبل پہ وہ اس نے اسٹیمپ لگانی، ان سے سائن کروانے. اور جو کونسل کی جو سلیکشن ہے اس میں جو ہے وہ یقینی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ بنتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ باڈی لے کر آنے کی کوشش کرتی ہے. اس میں جو ہے وہ پولیٹیشینز کے ساتھ جو ہے وہ ان کی لابنگ ہوتی ہے. اب چونکہ یہ جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں، اور اس کی بنیاد پر جو ڈیسیژن لیے جائیں گے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو اکاموڈیٹ کرنے کے حوالے سے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب 1,80,000 جو لوگ ہیں وہ انہوں نے اس میں ایڈمیشن ٹیسٹ میں جو ہے حصہ لیا. تو اس کا مطلب ہے 18,000 22,000 جو لوگ ہیں وہ اپنا کوئی زمین بیچیں، کوئی اپنا پلاٹ بیچیں، کوئی جو بھی کریں، ٹھیک ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ یار ڈاکٹری جو ہے وہ ایک رسپیکٹیبل پیشہ ہے، اور یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ ڈاکٹر ہوں. تو لوگ جو ہے وہ اپنا جو تمام سرمایہ جو ہے وہ لگا کر بھی ڈاکٹرز بننا پسند کرتے ہیں. ایسا ہی. اور اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹری میں جو لوگ ہیں یا میڈیسنس کے شعبے میں جو آنا چاہتے ہیں اور جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ منیر نیازی کا ایک شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو یہاں پہ اس راستے میں دریا ہی دریا ہے، آپ ایک سے دوسرے میں جاتے ہیں اور وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اس سے بڑے دریا کو آپ کو کراس کرنا پڑے گا. لائک آپ پہلے میٹرک میں نمبر لیں، پھر آپ اس میں لیں، ایف ایس سی میں لیں، پھر آپ نے ایم کیٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد 5 سال. اور یہ گارنٹی نہیں ہے یہ پتہ کہ ایم ڈی کیٹ کی اگر ہم خاص طور پر بات کریں نا، یہ مطلب آپ نے دیکھیں، ایک تو آپ سے میں پرائم منسٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا، اور جو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور جو منسٹر ہیلتھ ہیں اور جو سیکٹری ہیلتھ ہیں، کہ یہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز والا کے نام پر جو ایک آپ نے ایک علیحدہ سے جو ہے وہ ایک کاروباری اپرچونٹی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو دے دی ہے، اور جو ہیلتھ سسٹم جو کمپرومائز ہو گیا ہے، کمرشلائز ہو گیا ہے. تو یہ تو مطلب آئین کے جو آپ کہہ لیں کہ آرٹیکلز ہیں ان کی یہ کھلا خلاف ورزی ہے. دوسرا جو آپ کا جو یہ کمپٹیٹیو ایگزام ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ پیپر کو اس کے میرٹس کے مطابق سیٹ کریں، دوسرا جو ہے اگر لیکیج نہ ہو تو یقینی طور پر جو ہے وہ قابل جو لوگ ہیں، کمپیٹنٹ لوگ جو ہیں وہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز، کیونکہ وہاں فیسیں کم ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے اتنا مشکل جو ٹیسٹ ہے، اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے وہ لیکن ٹیسٹ سب کے لیے ایک ہی ہے، مشکل ہے آسان ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن لیکیج جو ہے، پیپرز کی جو لیکیج ہے، اس پر اگر آپ کا جو ہے نا وہ یہ رد عمل ہے
یا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ یہ مطلب روٹین کی بات ہے، ٹھیک ہے، اتنا بڑا سسٹم ہے، کہیں نہ کہیں سے لیکیج ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہے یہ لیم ایکسکیوز کروانا ہے، آپ نے پورے سال میں صرف ایک پیپر کروانا ہے اور اس کو یہ لیم ایکسکیوز ہے. اس کو جو ہے وہ ایف آئی اے یا کسی کریڈیبل نیب سے جو ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ لازمی کروائیں، اور اس میں جتنے ملوث لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ عبرتناک سزا دی جائے. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. حفیظ آپ کا بہت شکریہ. پی ایم ڈی سی کے حوالے سے مزید جو ہے بہت ساری چیزیں، بہت ساری خبریں ہیں، اور بہت سارے جو آئندہ آنے والے دنوں میں جو ڈیسیجنز ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے رہیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. بہت شکریہ.